اگر آج گلف کے عرب ملکوں پر کوئی سیکیورٹی کرائسس آ جائے تو وہ سب سے پہلے کس ملک کو فون کریں گے؟ پاکستان کو یا بھارت کو؟ ایک وقت تھا جب اس سوال کا جواب تقریباً ہر شخص پاکستان دیتا تھا، کیونکہ سعودی عرب سے لے کر UAE تک پاکستانی فوجی، پائلٹ، ملٹری ایڈوائزرز برسوں سے اہم رول ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن کیا آج تصویر بدل رہی ہے؟ بھارت جو کبھی صرف تیل خریدنے والا اور اپنے امیگرینٹ ورکرز کی حفاظت تک محدود سمجھا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ اب عرب گلف کے ملکوں کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنر بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت واقعی پاکستان کی جگہ لے رہا ہے یا پھر دونوں کی اہمیت الگ الگ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت اور پاکستان کے عرب گلف کے ملکوں کے ساتھ ڈیفنس ریلیشنز کا مکمل کمپیریزن کریں گے۔ اسٹیٹسٹکس، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور موجودہ جیو پولیٹیکل ریئلٹیز کے ساتھ۔ سب سے پہلے ایک اہم حقیقت جان لیجئے۔ عرب گلف کے ملکوں یعنی سعودی عرب، UAE، عمان، قطر، بحرین اور کویت دنیا کی سب سے سینسٹیو اسٹریٹجک علاقے کے ملک ہیں۔ دنیا کی تقریباً 20 سے 25% سمندری آئل سپلائی یعنی روزانہ اوسطاً 20.3 ملین بیرل تیل اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے۔ اسی لیے ان ملکوں کے لیے مضبوط ڈیفنس پارٹنرشپ صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو اس کے عرب گلف کے ملکوں، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ریلیشنز کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ 1980 کی دہائی سے پاکستانی فوج کے ہزاروں آفیسر سعودی عرب میں تعینات رہے۔ موجودہ طور پر تقریباً 1500 سے 2000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں سروسز انجام دے رہے ہیں۔ پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹوں نے سعودی پائلٹوں کو ٹریننگ دی ہے۔ پاکستانی افسران نے سعودی فوج کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں سروسز انجام دی اور دونوں ملکوں کے درمیان جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ایک روٹین بن گئی۔ اسی کوآپریشن کے تحت ستمبر 2025 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک ہسٹوریکل اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے۔ پاکستان آج بھی اکیلا مسلم نیوکلیئر پاور ہے۔ یہی بات اسے عرب گلف کے ملکوں کی نظر میں ایک خاص اہمیت دیتی ہے۔ دوسری طرف بھارت کی کہانی الگ رہی۔ کئی برسوں تک بھارت کی توجہ زیادہ تر انرجی سیکیورٹی، ٹریڈ اور گلف میں رہنے والے تقریباً 80 لاکھ بھارتی شہریوں تک محدود رہے۔ لیکن گزشتہ 10 سے 15 برسوں میں نئی دلی نے اپنی پالیسی بدل دی۔ آج بھارت عرب گلف ملکوں کے ساتھ صرف ٹریڈ نہیں بلکہ ڈیفنس، میری ٹائم سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس شیئرنگ، ڈیفنس انڈسٹری اور جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز تک کوآپریشن کر رہا ہے۔ اگر عمان کی بات کریں تو اسے بھارت کا سب سے مضبوط ڈیفنس پارٹنر کہا جاتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2005 سے ڈیفنس کوآپریشن مسلسل بڑھ رہا ہے۔ 2018 میں بھارت اور عمان کے درمیان ایک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے جس کے تحت بھارتی نیوی کو عمان کی بہت ہی اہم دقم پورٹ تک رسائی حاصل ہوئی۔ یہ پورٹ بھارتی نیوی کے لیے لاجسٹکس، ریفیولنگ اور آپریشن سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انڈین اوشن میں بھارت کی موجودگی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ اب UAE کی طرف آتے ہیں۔ شاید سب سے تیزی سے بدلنے والا تعلق یہی ہے۔ بھارت اور UAE آج سائبر سیکیورٹی، اسپیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میری ٹائم سیکیورٹی، ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز میں کوآپریشن کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں نے ڈیزرٹ سائیکلون کے نام سے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز شروع کی ہیں جو 2024 اور 2025 میں ہوئیں۔ دونوں ملکوں نے اپنی پارٹنرشپ کو صرف ویپنز خریدنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ بھارت نے UAE کو اپنی مشہور برہموس سپر سونک کروز میزائل بیچنے کے لیے
نیگوسیشن بھی شروع کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کی بات کریں تو یہاں مقابلہ زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس ہسٹوریکل سپریمیسی ہے۔ پاکستانی فوجی برسوں سے سعودی عرب میں سروسز انجام دیتے رہے ہیں، جبکہ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں نے اپنی اسٹریٹجک ڈیفنس اور پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کیا ہے۔ لیکن بھارت میں بھی سعودی عرب کے ساتھ الموحد الہندی نیول ایکسرسائزز، انٹیلیجنس کوآپریشن، کاؤنٹر ٹیررزم، میری ٹائم سیکیورٹی اور ڈیفنس انڈسٹری میں اپنی موجودگی نمایاں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت نے پاکستان کی جگہ لے لی ہے، بلکہ اب سعودی عرب دونوں ملکوں کے ساتھ الگ الگ ایریاز میں کام کر رہا ہے۔ قطر کے ساتھ بھارت کے تعلقات بھی تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ چونکہ قطر بھارت کو LNG سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور 78 ارب ڈالر کی LNG سپلائی ڈیل ہو چکی ہے، اس لیے دونوں ملکوں نے میری ٹائم سیکیورٹی اور نیول کوآپریشن کو مضبوط بنایا ہے۔ پاکستان کے قطر کے ساتھ بھی اچھے فوجی تعلقات موجود ہیں، خاص طور پر ٹریننگ کے میدان میں۔ بحرین اور کویت میں بھی صورتحال بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بحرین میں بھارت کی توجہ میری ٹائم سیکیورٹی اور کمبائنڈ میری ٹائم فورسز CMF میں کوآپریشن پر ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر بحرین میں ہے۔ کویت کے ساتھ پاکستان حالیہ برسوں میں ڈیفنس کوآپریشن کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بھارت نے 2025 میں کویت کے ساتھ ڈیفنس کے ایریاز میں ایک اہم MOU پر بھی دستخط کیے ہیں۔ اب اگر دونوں ملکوں کی طاقتوں کا کمپیریزن کریں تو بہت فرق نظر آتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کی فوج ہے، اس کے پاس ایکسپیرینسڈ ملٹری ہے۔ عرب گلف کے ملکوں میں برسوں کی موجودگی، فوجی ٹریننگ اور ایئر ڈیفنس کا ایکسپیرینس اور مسلم دنیا کی اکیلی نیوکلیئر صلاحیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی گلف کے ملک کو فوری فوجی کوآپریشن یا ٹریننگ درکار ہو تو پاکستان اب بھی ایک ٹرسٹیبل پارٹنر سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کی طاقت الگ طرح کی ہے۔ اس کی نیوی انڈین اوشن میں ایک بڑی طاقت بن چکی ہے۔ بھارت کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز INS وکرانت اور INS وکرمادتیہ، اور نومبر 2025 تک تقریباً 145 شپس اور سب میرینز موجود تھیں۔ بھارت دنیا کے بڑے ڈیفنس امپورٹر سے آہستہ آہستہ ایک ڈیفنس ایکسپورٹر بھی بن رہا ہے۔ فائنینشیل ایئر 2024 سے 2025 میں بھارت کے ڈیفنس ایکسپورٹس 23,622 کروڑ روپے تھیں، جو فائنینشیل ایئر 2025 سے 2026 میں بڑھ کر 38,424 کروڑ روپے تک پہنچ گئیں۔ بھارت کا آبجیکٹو اگلے چند برسوں میں اس کو 50,000 کروڑ روپے تک بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب گلف کے ملک اب صرف بھارت سے ہتھیار خریدتے ہی نہیں بلکہ جوائنٹ ڈیفنس مینوفیکچرنگ میں بھی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر فوجی الائنس یا ڈائریکٹ سیکیورٹی گارنٹی کی بات ہو تو پاکستان کی پوزیشن اب بھی مضبوط ہے۔ بھارت نے کبھی کسی گلف کے ملک کو فوج بھیجنے یا باقاعدہ ڈیفنس الائنس کا وعدہ نہیں کیا۔ بھارت اپنی اسٹریٹجک آٹونومی برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان نے ماضی میں کئی بار اپنے فوجی افسر عرب گلف کے ملکوں میں تعینات کیے۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھنی ہوگی۔ بھارت کی ایک بڑی ڈپلومیٹک کامیابی یہ ہے کہ اس نے بیک وقت سعودی عرب، UAE، عمان، قطر، ایران اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں شاید ہی کوئی دوسرا بڑا ملک ہو جو ایک ساتھ ان تمام ملکوں کے ساتھ اس لیول کے تعلقات رکھتا ہو۔ یہی اسٹریٹجک بیلنس بھارت کو ایک یونیک اسٹیٹس دیتا ہے۔ اگر پوری تصویر دیکھی جائے تو آج عرب گلف کے ملک پاکستان کو ایک قابل بھروسہ سیکیورٹی پارٹنر اور بھارت کو ایک ابھرتے ہوئے اسٹریٹجک ٹیکنالوجی اور میری ٹائم پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دونوں ایک دوسرے کے مکمل الٹرنیٹو نہیں بلکہ ایک الگ رول ادا کرنے والے رہے ہیں۔ فیوچر میں مقابلہ اور بھی دلچسپ ہوگا۔
भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, स्पेस सिक्योरिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी ट्रेडिशनल फौजी एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग सलाहियत और अरब गल्फ के मुल्कों के साथ दसियों साल पर फैले हुए ट्रस्ट को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर में सवाल फिर वही है जिससे हमने ये बात शुरू की थी कि अगर अरब गल्फ के मुल्कों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री की ज़रूरत हो तो शायद उनकी नज़र भारत पर होगी, लेकिन अगर उन्हें फौरी फौजी कोऑपरेशन, एक्सपीरियंस ट्रेनर्स या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन दरकार हो तो पाकिस्तान अब भी उनके लिए एक बहुत ही अहम पार्टनर रहेगा। इसलिए हकीकत यह है कि अरब गल्फ के मुल्कों ने अब एक मुल्क का चॉइस नहीं किया, बल्कि दोनों के साथ अलग अलग सेक्टर में ताल्लुकात को बैलेंस्ड अंदाज में आगे बढ़ाया है। यही बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स है, जहां दोस्ती सिर्फ तारीख से नहीं बल्कि फ्यूचर की ज़रूरतों से भी तय होती हैं। कमेंट में बताएं आप इस पार्टनरशिप के बारे में क्या सोचते हैं। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।